صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ اچھا جی، ریئل ٹائم جو آپ کی پرچیاں آئی ہیں میں اللہ کا نام لے کے انہیں کور کروں گا، ورڈکٹ دے دوں گا، باقی جو تفصیلی ویڈیوز آلریڈی ریکارڈڈ ہیں ان کی طرف آپ کو انشاءاللہ ریفر کر دوں گا۔ فارکس ٹریڈنگ حلال یا حرام، مطمئن جواب نہیں مل رہا۔ مطمئن جواب یہ ہے کہ جس کو مطمئن جواب نہ ملے وہ یہ کام نہ کرے۔ ہاں، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، سیدھی سی بات ہے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگوں کو معلوم چل جائے گا، تو جب بے سکونی ہو اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ باقی حلال اور حرام کاروبار کے اعتبار سے 4 جو رولز ہیں وہ میں نے بتا دیے۔ دنیا میں 1,00,000 کاروبار بھی ہوں، ان رولز کے مطابق اگر کوئی کاروبار ہے، سیٹسفائی کر رہا ہے ان باؤنڈریز کو، تو وہ حلال ہوگا، ادروائز وہ حلال نہیں ہوگا۔ یعنی پروڈکٹ حلال ہونی چاہیے جس کا آپ کاروبار کر رہے ہیں، حرام پروڈکٹ کا کاروبار نہیں ہو سکتا۔ کوئی شراب بیچنا شروع کر دے تو اسے کون حلال کہے گا؟ اسی طریقے سے کاروبار میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، ڈکلیئرڈ ہر چیز ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس میں سود نہیں ہونا چاہیے، پیسے کے بدلے پیسہ نہ ہو بلکہ کاروبار کے ساتھ ہو، اور کاروبار میں بھی جو آپ انکم کمائیں گے اس کی پرسنٹیج ہوگی، نہ کہ یہ کہ میں نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اس کی انویسٹمنٹ کی مجھے اتنی پرسنٹیج منافع دیا جائے اگرچہ آپ کو نقصان ہی ہو جائے۔ نہیں، یہ نہیں۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز، جوئے والا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی جتنے بھی کاروبار ہیں وہ آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کاروبار میں کہاں پہ دھوکہ ہوا ہے، کہاں پہ جوا انوالو ہے، کہاں پہ سود انوالو ہے، اور یہ پروڈکٹ حلال بھی ہے کہ نہیں۔ اب کئی لوگ ہیں کاروبار کیا ہوا ہے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے جہاں انویسٹمنٹ کی ہے کہ وہ آگے کیا کرتا ہے، اور پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حرام ہے بھائی، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے جہاں انویسٹمنٹ کی ہے کہ وہ کام کیا کر رہا ہے۔ یہ نہ ہو کسی بندے کو آپ نے 10 لاکھ روپے دیا ہوا ہے اور آگے وہ جوئے کا اڈا چلا رہا ہے اور اس میں سے آپ کو دے رہا ہے، اس کو کون حلال کہے گا بھائی؟ حرام ہی ہوگا یہ۔ تو یہ چیزیں دیکھنی ہے۔ شریعت کے واضح اصول اور احکامات آنے کے بعد بھی تصوف متوازی دین اور ضابطہ حیات کیوں کر بن گیا؟ اون تے ختم ہو گیا جی یار، ترس کھاؤ اللہ دے بندے ہو، کچھ چھڈیا میں انہاں دا بابیاں دا، اون تے ترس کھایا کرو۔ وہ اس لیے کہ جاہلیت تھی نا، قرآن و سنت کا ترجمہ ہی کوئی نہیں ہوا تھا احادیث کا اور قرآن کا، تو لوگوں کو کیا پتہ چلنا تھا قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے بخاری کا، آج ہے 2024۔ 100 سال پہلے جو مسلمان تھے، اور اس وقت بھی جو پرنٹ ہوا تو وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کتنی کاپیاں پرنٹ ہوئی ہوں گی، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ یہ جو بخاری مسلم عام ہوئے ہیں یہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے عام ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے عام بندے کو کیا پتا تھا بخاری مسلم کیا ہے اور کیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ سافٹ ویئرز نہ آتے ہیں عام بندے کو کیا پتا چلتا؟ تو اس وجہ سے یہ جاہلیت کی وجہ سے ہوا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس زمانے میں بھی کوئی انجینئرز تھے جو چیختے تھے، جی تھے، لیکن حکمرانوں کا غلبہ تھا، ڈکٹیٹرشپ تھی، حکمران صوفیاء کے پاس بیٹھے رہتے تھے اور ایسے لوگوں کو قتل کروا دیا جاتا تھا، ان کی آواز وہیں پہ دفن ہو جاتی تھی۔ آج بھی آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر سوشل میڈیا نہ ہو، یوٹیوب نہ ہو، تو ہماری آواز اسی اکیڈمی سے اٹھ کے یہیں پہ دفن ہو جانی تھی۔ اتنی دنیا میں جو تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ حضرت گورا صاحب کی برکت سے ہے۔ ہاں، ظاہر ہے اجمیر شریف والوں نے تو نہیں کیمرہ بنایا، نہ بغداد شریف والوں نے یوٹیوب بنائی ہے، نہ انٹرنیٹ کا کنیکشن جو ہے بریلی شریف دیوبند شریف سے آیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے قرب قیامت سے پہلے دین کو غالب کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر حالات و واقعات ایسے ہی ہونے چاہیے تھے۔ اب جو مرضی یہ کر کے دیکھ لیں، اب یہ کوئی صحیح بات بھی کرے نا، لوگ کہتے ہیں دسو لکھی کتنے ہوئی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی صحیح بات نکل جائے ان کے منہ سے، ادروائز تو یہ جو کچھ کہتے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا، انہوں نے بھی بچپن میں کہیں سے سنا ہوتا ہے۔ زیادہ تر تو نقال ہوتے ہیں،
اپنے بزرگوں کی باتیں نقل کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس نے نقطہ کوئی غلط ڈال دیا ہے بڑے بزرگ نے, نچلے سارے پھر غلط ہی ڈالتے جاتے ہیں, جب تک کہ کوئی آگے ان کو مت نہیں دیتا کہ بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے یار, یہ ایسے نہیں ہوگا, یہ ایسے ہوگا. یہ کہتے ہیں اتنے بڑے بزرگوں کو نہیں پتا تھا, اس چکر میں پڑ جاتے ہیں, فوراً مرتبے کے چکر میں آ جاتے ہیں. ویسے آپ کو بتاتے ہیں قیامت والے دن ہر نبی بھی کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی, اور اپنے بابے کے بارے میں آپ کو کیا بتائیں گے, چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا جائے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ نبیوں سے زیادہ ہے. جاؤ, بالکل یہی مطلب ہے, جائیں گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ لے جائیں. تم ہمیں یہ بتاؤ کہ تمام انبیاء سوائے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ وہ حالت امن میں ہوں گے, شفاعت کا دروازہ ان کے ہاتھوں پہ کھلنا ہے, باقی تمام انبیاء تو اپنی جان کی فکر میں ہیں, اور ان کے بابے جو ہیں وہ وچ پہ گئے نے. پائی جی عبد القادر وچ نہیں پہ گیا, انہیں سب وچ پہ گئے. ہوں پتہ لگا کہ وچ کون پہندا ہے تے کیویں پہندا ہے. وچ پہنا اینو کہندے نے. ہاں اور سمجھ لگی انہوں وچ پہنا کہندے کیوں نے. ہوں پتہ لگا وہ دیکھا مصباحی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ سے دیکھ رہا ہے اللہ. کہتا ہے میں نے زندگی میں یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ لوگ اس طریقے سے بزرگوں کے ساتھ کریں گے, حالانکہ بزرگوں کے ساتھ خود انہوں نے کروایا ہے. بھائی تم کہو گے کہ عبد القادر جیلانی نے لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کی وجہ سے مرید بھڑکا دیا, تو اب اس کے بعد جو کچھ عبد القادر جیلانی کے ساتھ ہو رہی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں, اس کا مجرم تو وہ مفتی ہے نا جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہے, وہ بابا ہے جو اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے, وہ باپا جانی ہے جو اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے. تو میں تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جس نے قتل نہ حق کیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. اگر عبد القادر جیلانی کو جہنم میں جانے سے بچانا ہے تو اس واقعے کا انکار کرو, کیونکہ اس نے ناحق مرید کو قتل کیا. نمبر 2, مرید اس لیے ہوا جاتا ہے آپ کے بقول, ہمارے نزدیک تو یہ سب کچھ فراڈ ہے. وہ بیعت خلافت کی ہوتی تھی کہ کوئی شخص اپنی آخرت بچا لے, اور تمہارے پیر اور پیرانے پیر کا یہ حال ہے کہ اس نے کسی کی آخرت کیا بچانی تھی, اس کا مرید اس کی آخرت برباد کر گیا. ظاہر ہے اس کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا نا وہ. اب یہ بات کرتے کہتے آپ عبد القادر جیلانی کی تو انکار ہے. بھائی ہم نہیں کر رہے, آپ کہہ رہے ہو. ہم کب کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی ضد ہے کہ یہ صحیح ہوا ہے, اسی طرح ہوا ہے, پھر تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے آگے. تو ہوں آندا ہی نہیں کہنا کہ چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا ہے. ہاں چھڑ دو ہوں وچ انجینئر صاحب پہ گئے نے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں, شاہ ہی کوئی نہیں. غدیر خم کے مطابق ہمیں اہل بیت کی فقہ کو فالو نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل, اہل بیت کی فقہ یہ ہے کہ قرآن سے اپنے عقیدے پکڑنے آپ نے. اگر اہل بیت کی فقہ یہ ہے کہ نام اہل بیت کا لے کے یا علی مدد کہنا ہے آپ نے, تو یہ تو کوئی اہل بیت کی فقہ نہیں ہے. باقی رہا جو نماز کے طریقے کے اوپر اختلاف, تو وہ تو ختم ہو چکا بھائی. ہم بھی کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے, ہم چھوڑ کے بھی پڑھتے ہیں, باندھ کے بھی. تو اب فقہی جو اختلافات ہیں وہ بھی آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں. ہمارے جو اختلافات ہیں نا اہل تشیع کے ساتھ, وہ عقیدے کے ہیں. فقہ والے مسئلے چھوڑ دیں. فقہ کے تو اختلافات جو ہیں وہ اہل سنت کے یہاں بھی پائے جاتے ہیں, اور ان میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے نزدیک کوئی بڑی چیزیں نہیں ہیں. تو فقہ کے اختلاف نہیں ہے, عقیدے کا اختلاف ہے, اور عقیدے کی جڑ قرآن ہے. عقیدے کی جڑ اصول الکافی یا بخاری اور مسلم نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. علی بھائی وہم سے چھٹکارے اور قلب مطمئنہ کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اوور تھنکنگ یہی نہ کریں, یہ ہے اصل میں اس کا علاج. وظیفوں سے نہیں علاج ہونا جب تک کہ آپ خود یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ آپ نے اوور تھنکنگ نہیں کرنی. اب آپ نے کوئی اسپیسیفک ٹاپک تو نہیں لکھا ہوا اوور تھنکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. توکل کے منافی ہے اوور تھنکنگ کرنا کسی بھی معاملے میں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ اپنے مستقبل کے حوالے سے یا کسی اور معاملے میں اوور تھنکنگ کر رہے ہیں تو توکل کے منافی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اے ابو ہریرہ جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرنا, کاہلی نہ کرنا, سستی نہ کرنا. اس کے باوجود اگر رزلٹ تیرے خلاف آ جائے, اور اس میں یہ بھی الفاظ ہے اللہ سے مدد بھی طلب کرنا, سستی نہ کرنا, کاہلی نہ کرنا, اور اللہ سے مدد طلب کرنا, اور اس کے باوجود رزلٹ تیرے خلاف آ جائے تو پھر یہ کہنا جو اللہ کی مرضی.
اگر مگر نہ کہنا ورنہ شیطان کا دروازہ کھل جائے گا. تو اگر مگر کے چکر میں آپ نے نہیں پڑھنا. اسی طریقے سے بعض لوگ وضو کرنے میں 3 بالٹیاں پانی بہا دیتے ہیں. کوئی وام نہیں کرنا بھائی. بالکل نبی علیہ السلام سے بخاری مسلم میں اعضائے وضو دھونے کے لیے 1 دفعہ پانی لینا بھی ثابت ہے. 1 دفعہ پانی لیا چہرہ دھل گیا, 1 دفعہ پانی لیا دونوں ہاتھ دھل گئے. وہ کھال تو نہیں اوپر سے اتارنی. تو یہ اس طرح کا جو وہم جن لوگوں کو لاحق ہوتا ہے وہ اس کو ویل لیفٹ کریں. جب آدم علیہ السلام نے خود سے علم حاصل نہیں کیا اور اللہ کے بتانے سے حاصل ہوا تو فرشتوں پر فضیلت کیوں دی جبکہ اس میں ان کا اپنا کمال نہیں تھا؟ جی یہ تو ٹاپک الگ ہے نا. واقعی بالکل ٹھیک ہے. اس کی پھر آپ ایکسٹرا پولیٹ اسے کرنا شروع کر دیں کہ انبیاء کا بھی اپنا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ نے انہیں نبی چن لیا, ورنہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح ہوتے. لیکن بھائی چن لیا نا, جب چن لیا تو یہ کمال ہو گیا. اللہ کے دینے پر ہوا, لیکن اللہ نے انہیں چن لیا تو اب ان کی محبت, ان کا راستہ اللہ کا راستہ ہے. اللہ نے یہ اپنی سنت بنائی ہے کہ میرے پیغمبروں کے ذریعے ان کے وسیلے سے میری طرف آنا ہے. وسیلے سے مراد یہ وہ پنجابی والا وسیلہ نہیں, عربی والا, جو وہ تعلیمات آپ کو دیں گے. تو اب کوئی شخص کہے کہ میں پیغمبروں کو بیچ میں نہیں ڈالتا, میں ڈائریکٹ اللہ تک پہنچوں گا, تو ہم اسے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ پیغمبر تمہیں سکھائیں گے کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے. بابے نہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. جنہوں نے بابے ڈالے ہیں نا, اصل میں انہوں نے پیغمبروں کو باہر نکال دیا. اور پھر دیکھیں وہ یہی کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, کہتے نہیں ساڑھی ہر ٹائم نمازیں ہی نمازیں ہیں, وضو ہی وضو ہے. دیکھا انہوں نے نبیوں کو بیچ میں سے نکال دیا. اگر انہوں نے نبیوں کو بیچ میں ڈالا ہوتا نا تو انہیں پتا ہوتا کہ بھی نبی علیہ السلام نے تو نماز کے معاملے میں اتنی سختی کی ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مرد اپنے گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے, اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو. اب پیغمبروں کا جب تک آپ حوالہ نہیں دیں گے تو آپ اللہ کی منشا تک تو پہنچ نہیں سکتے نا. تو اس طریقے سے یہ جو آپ نے بات پوچھی, تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا. جب چن لیا تو ان کی فضیلت ہو گئی. اگر شادی شدہ عورت بدکاری کرے تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, نکاح تو نہیں ٹوٹے گا, لیکن اس کے لیے پھر وہ سنت یہی ہے, وہ لیان والا معاملہ جو سورۃ النور میں آیا, بخاری مسلم میں آیا, کہ پھر اگر کوئی مرد اپنی عورت کو اس حال میں دیکھے تو پھر ان کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے گی, اور اسی موقع پر 3 طلاقیں اکٹھی دینا بھی جائز ہے. اس موقع کے اوپر جہاں یہ والا ایشو ہو جائے. اسی واقعے کے اوپر جو نبی اسلام کے زمانے میں ہوا تھا, امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے اکٹھی 3 طلاق کا جواز, کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینا ویسے تو ناپسندیدہ ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے, ایک شخص نے اکٹھی 3 طلاقیں دی, آپ علیہ السلام نے فرمایا میں زندہ ہوں اور اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں اس کو قتل کر دوں. آپ علیہ السلام نے اس کی تو اجازت نہیں دی, لیکن آپ ناراض ہوئے. عام حالت میں ایک ہی طلاق سے بیوی فارغ ہو جاتی ہے, 3 مہینے بعد طلاق بائن ہو جائے گی, اس کی مرضی, چاہے آپ سے شادی کرے چاہے کسی اور سے. ایک طلاق سے 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دے سکتے, لیکن لیان والا جو اس طرح کا معاملہ جو آپ بتا رہے ہیں اس میں 3 طلاقیں اکٹھی دینا بھی جائز ہے. تو ٹھیک ہے, علیحدگی اختیار کر لیں. کیا صحابہ کرام کو گالیاں دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ گالی دینا گناہ کبیرہ ہے, حرام کام ہے. یہی آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں صحابہ کو گالی دینے والا کیا کافر ہے. ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کافر ہوتا تھا, ہمارے چھوڑے جانے کے بعد اب وہ کہتے ہیں نہیں گناہ ہے, کافر تو نہیں ہوتا, کیونکہ ہم نے بنو امیہ سے گالیاں ثابت کر دی. آپ بالکل صحیح مسئلہ لوگوں کو بتا رہے ہیں. 21 حدیث میں لکھا ہوا تھا کہ کسی کو گالی دے دے تو کافر ہو جائے گا, گناہ کبیرہ حرام کا مرتکب ہوگا. اور میں تو اس سے اگلی بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو تعویل کی غلطی کی وجہ سے کافر بھی کہہ لے, تب بھی کفر اس کی طرف اس صورت میں لوٹے گا جب وہ شخص جان بوجھ کر ایسا کرے, اور اگر تعویل کی غلطی کی وجہ سے کرے پھر کفر بھی نہیں لوٹے گا. حضرت عمر نے ایک بدری صحابی ابن ابی بلتا کو کافر کہہ دیا تھا, حضور نے نہیں توبہ کروائی کیونکہ اس نے حضور کے ساتھ غداری کی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر نے, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا گلا کاٹ دوں. آپ نے فرمایا
چھوڑ دو، اصحاب بدر کی اللہ نے غلطیاں معاف کر دی ہیں، لیکن حضرت عمر سے توبہ نہیں کروائی کہ تم نے اسے منافق کیوں کہا ہے؟ میں عصر کی نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہوں اور مغرب کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، کیا یہ درست ہے؟ نہیں جی، درست کہاں سے ہے؟ جہنم کا سامان پیدا کر رہے ہیں اپنے لیے، اس طرح بالکل نہیں کر سکتے بھائی، جان بوجھ کے تو نماز نہیں چھوڑ سکتے، یہ نماز کو آپ نے وقت گزار کے پڑھا، ایسے نہیں کر سکتے۔ قرآن میں جاہل کے بارے میں آیا کہ جب ان کو ملو تو سلام کرو، لیکن ہم نہیں سمجھائیں گے تو ان کو کون سمجھائے گا؟ ایک بار سمجھائیں گے آپ بس۔ اور یہ جاہل سے مراد وہ آپ جاہل نہ سمجھیے گا کہ کوئی بندہ ان پڑھ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یہ جاہل ہے۔ جاہل وہ ہے کہ جو بات سمجھ کے بھی جان بوجھ کے ہر درمی پہ اترا ہوا ہے، پھر اسے جاہل کہا گیا ہے، خواہ وہ مفتی ہو خواہ وہ ان پڑھ ہو۔ اور وہ باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے، جب آپ کسی کو بتاتے ہیں نا کہ یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں، ذرا پڑھ کے دیکھو، اس کے باوجود آئیں بائیں شائیں کرتا ہے نا، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھنا یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ ایک بریلوی 5 منٹ پہلے تھانوی رسول اللہ کو کفر کہہ رہا ہے، جیسے ہی چشتی رسول اللہ آیا اور میں تکنا کرنا شروع کر دیا تو سمجھ لیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، مکرا بنے ہوا ہے، سمجھ آ گئی اسے۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، ان کو کہا گیا پھر آپ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا۔ جاہل سے مراد ان پڑھ بندہ نہیں، وہ بندہ جو پڑھا لکھا ہو کے بھی جان بوجھ کے حق سے اناد کرے، اس کو آپ نے پھر اس کے حال پہ چھوڑ دینا، کیونکہ اس کو سمجھانے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر نعرہ بلند کر کے چڑھ دوڑے۔ دوسرا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب اس کو سمجھائیں اور وہ نہ سمجھے تو آپ دعوت کے کام سے ہی متنفر ہو جائیں کہ یار کوئی سمجھانے کا فائدہ نہیں تھا، کوئی ایڈی میں محنت کی تھی۔ تو محنت غلط طرف کر رہے ہو نا، تم کسی اور کے اوپر محنت کرو، تھوڑی دنیا یار۔ اگر نبی علیہ السلام یہ سوچ رہتے کہ جب تک میرا چچا ابو لہب کلمہ نہیں پڑے گا نا، میں نے تو ابو بکر صدیق کے سامنے اسلام پیش ہی نہیں کرنا، اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام کو بھی کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو دیتے ہیں حضور، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی بالضرور تم لوگوں کو ہدایت کی طرف راستہ دکھاتے ہو، لیکن وہ راستہ دکھاتے ہیں، کسی کی تقدیر کو نہیں کوئی بدل سکتا، صرف دعوت دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا ترجمہ کس کا لکھا ہوا پڑھے؟ جس فرقے میں آپ پیدا ہوئے ہیں اسی کا پڑھے، نیا محاذ اپنے لیے نہ کھڑا کریں، کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کے ابے آپ کے مقابلے پہ آ جانا ہے، آپ کی مائیں جو ہیں وہ دھمکیاں لگانے پہ آ جانی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جس فرقے میں پیدا ہوئے ہیں اسی کا ترجمہ پڑھیں۔ ترجمے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے، اکا دکا جگہ پہ کوئی ڈنڈی ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اوورال پکڑی جاتی ہے۔ اس کے اوپر میں تفصیلاً جب یہ سویڈن والا ایشو ہوا تھا، گستاخی کی گئی تھی قرآن حکیم کی، تو میں نے اس پہ بھی بولا تھا، بلعام بن باورا کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے کہ علماء کا سب سے بڑا ہتھیار ہی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ترجمہ کس کا پڑھیں جی، یعنی روند پا چھڑتے رہے۔ بھائی ہم نے اس روند کو ختم کر دیا، ہم کہتے ہیں جس فرقے کے ہے ہو نا اسی کے پڑھ لو۔ کیا احمد بریلوی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کیا ہے؟ تو پھر آپ کو کیا ڈر ہے؟ پڑھیں۔ بریلوی ہیں تو احمد بریلوی کا پڑھ لیں، دیوبندی ہیں تو اپنے اشرف تھانوی کا پڑھ لیں، اہل حدیث ہیں تو جونا گڑھی کا پڑھ لیں، شیعہ ہیں تو سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لیں، جس کا مرضی پڑھیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں۔ قرآن کے 8 تراجم، یہ میری ایک ویڈیو ہے، اس میں نے کمپیریزن کروایا ہے کہ ترجمے آلموسٹ ایک جیسے ہیں، صرف الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے۔ الفاظ کے چناؤ میں ترجمے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ترجمہ کرے اللہ کے نام سے شروع، کوئی کرے شروع اللہ کے نام سے، کوئی کرے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شیطان کے نام سے کوئی نہیں شروع کر رہا ہوتا، بے فکر ہے۔ کیا خلافت کے نظام میں غیر مسلم کو اپنے دین مذہب کی تبلیغ کرنے کی اور عبادت گاہ بنانے کی اجازت ہوگی؟ جی اپنے اپنے فریم آف ریفرنس میں تو اجازت ہوگی، بالکل ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ صرف حرم کی سرزمین کے احکامات ڈفرنٹ ہیں۔ کیا سید عورت سے نکاح جائز ہے؟ جی جائز ہے، لیکن پریفریبل یہ ہے کہ آپ اپنے ہم پلہ لوگوں میں شادی کریں،
خاندان کے اعتبار سے بھی، اسٹیٹس کے اعتبار سے، کیونکہ نبی اسلام نے کف میں شادی کرنے کو پریفرنس دی ہے۔ اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو ان میں بیٹھے گا پار لگ جائے گا۔ کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ یہ حدیث ہے، صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں اور اہل بیت جو ہیں وہ کشتی کے مانند ہیں۔ اسی پہ والا حضرت نے شعر لکھا ہے نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ وہ کہتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار ہے کیونکہ کشتی میں جو چلنے کے لیے ستاروں سے راستہ تلاش کیا جاتا ہے وہ صحابہ کرام ہے، اور ناؤ کشتی جو ہے وہ اطرت ہے، رسول اللہ کے اہل البیت ہے۔ یہ حدیث ہے جامعہ ترمذی میں کہ نبی الاسلام کی اطرت جو ہے وہ اہل البیت جو ہے وہ کشتی کے مانند ہے، لیکن اصول محدثین پہ روایت ضعیف ہے۔ لیکن اپنے متن کے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے بھئی صحابہ اور اہل بیت ہی ہیں جنہوں نے ہمیں دین سکھایا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر اولاد کی تربیت ٹھیک نہ کریں اور اخلاقی برائیوں میں ملوث ہوں تو کیا اولاد ان کے لیے بد دعا کر سکتی ہے؟ ماں باپ کے لیے نہیں، بد دعائیں کیوں کریں، دعا کریں یار، خدا دا نہ آ جائے، بد دعائیں کیوں کریں گے؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، اپنے انجام کو پہنچ چکے۔ کیا اہل بیت کی محبت میں علم گھر میں لگا سکتے ہیں؟ نہیں جی، یہ علم اور پنجے وغیرہ یہ کوئی اہل بیت کی محبت نہیں۔ اہل بیت کی محبت ہے ان کا مشن آگے لے کے چلنا۔ حضرت خدیجہ سے نبی الاسلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ تاریخی روایتوں میں حضرت ابو طالب کے بارے میں آتا ہے، باقی ظاہر ہے یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، نکاح والا معاملہ۔ ایون نبی الاسلام کی بعثت سے پہلے جو لوگ تھے یا ایون آپ کے اعلان نبوت کے بعد بھی جو لوگ ہیں، اگر بعد میں مسلمان ہوئے تو نبی الاسلام نے ان کا تجدید نکاح والا معاملہ بھی نہیں کیا، اس کو باقی رکھا۔ آپ اپنا یوٹیوب چینل مکمل مونیٹائز کر کے آنے والی رقم سے غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ کافی دفعہ بول چکا ہوں، مہربانی، شکریہ۔ بیماریوں کی وجہ سے اگر انسان میں چڑچڑا پن آ جائے اور اس کے اخلاق اچھے نہ ہو اور وہ بات کرتے ہوئے بھی لڑے تو کچھ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا۔ اگر اسے تو پتا چل رہا ہے کہ یہ خود کر رہا ہے پھر تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کوئی نہیں، اور اگر اس کو کوئی اختیار نہیں ہے پھر اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ خوف خدا کو اپنے اوپر غالب کریں اور اپنا علاج کروائیں، انشاءاللہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ کیا انگوٹھی تعویذ کے طور پر پہنی جا سکتی ہے؟ نہیں جی، تعویذ کے طور پہ نہیں پہن سکتے، ویسے سنت ہے پہننا، تعویذ نہیں۔ تعویذ اللہ کے نبی نے آپ کو دیے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری 3 صورتیں صبح و شام 3 دفعہ، ابو داؤد میں ترمذی میں حدیث ہے، ہر چیز سے تمہیں کفایت کر جائیں گی۔ اور رات کو سونے سے پہلے آخری 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے جسم پہ ملنا۔ المعوذات 3 تعویذ، 3 پناہ دینے والی صورتیں۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد کیوں لگائی، حکم کیوں نہ مانا؟ تو آپ لوگوں نے کیوں ضد لگائی ہوئی ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا پہلے، شیطان اسے چھڑ دو، وہ تو گل پرانی ہو گئی۔ یہ مسلمانوں نے جو اللہ رسول کے ساتھ ضد لگائی ہوئی ہے کہ یہ قرآن و سنت کو نہیں مان رہے، اپنے بابوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ خود قرآن میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، خود بخاری مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ نماز کا طریقہ پڑھ لیتے ہیں، پھر بھی ضد لگا کے بیٹھے ہوئے۔ تو تواڈے وڈے نے بھی یہی کام کیتا سی۔ ہاں، میرے لیے زیادہ حیران کن یہ بات ہے ویسے کہ ایک بندہ اللہ رسول کا ماننے والا ہے اور اللہ رسول کی نہیں مان رہا، یہ زیادہ خطرناک بات ہے۔ کیا وہ خدا کے قہر سے ناواقف تھا؟ جی واقف تو تھا، جس طرح مسلمان بھی واقف ہیں، اس کے باوجود اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ یہی تو امتحان ہے۔ میں آن لائن ارننگ کرتا ہوں، اکثر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جو کام کلائنٹ کے لیے کیا ہے وہ آگے کس پرپس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ کیا اس صورت میں کمائی حلال ہوگی؟ اگر وہ کام جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس کام میں کوئی خرابی والا معاملہ نہیں ہے، تو بس آپ تو اسی کے پابند ہیں۔ ظاہر ہے وہ آگے کہاں استعمال ہو رہا ہے، اتنی بڑی کرولری تو نہیں بنائی جا سکتی۔ جو لوگ انگلیوں میں یا ویسے اپنے پاس پتھر وغیرہ رکھتے ہیں کسی بھی نیت سے، کیا وہ جائز ہے؟ کسی بھی نیت سے تو جائز نہیں ہوگا، یعنی ویسے آپ نے پسند ہے آپ کو پتھر جمع کرنا، اس کے ساتھ اپنی تقدیر نہ جوڑیں
بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر نے کہا کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں رسول اللہ کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے ہیں تو میں چومتا بھی نہ۔ حالانکہ جامع ترمذی میں آیا کہ یہ جنت کا یاقوت ہے، اگر حجر اسود جو جنت کا یاقوت ہو کر بھی کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا تو اڑے وٹے تو شاہی کوئی نہیں۔ قضاء نماز کا کیا کانسیپٹ ہے؟ قضاء عمری کا طریقہ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ قضاء نماز کا کانسیپٹ یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد جو ساتھ ساتھ نمازیں آپ کی چھوٹیں گی وہ آپ پڑھتے جائیں، رہی جو پرانی ہے ان پہ معافی مانگ لیں، وہ کافی ہے۔ میرا کالج کا اسلامیات کا ٹیچر میرے ساتھ زبردستی مناظرہ کرتا ہے، میرا دل نہیں کرتا مناظرہ کرنے کا، اس حالت میں کیا کیا جائے؟ شکایت لگائیں جا کے پرنسپل کو، اور کیا کریں، اور تو کوئی علاج نہیں ہے۔ کیا 3D کریکٹر بنانا حلال ہے؟ اس پر کیا شرعی حکم ہے؟ بچنے میں ہی عافیت ہے، البتہ اگر کوئی کسی کی تعلیم کے لیے ہے جس میں اوریجنل کسی کی شکل نہ لی جائے، آپ تھیوریٹیکل شکلیں ہوں تو وہ معاملہ علیحدہ ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں کر سکتی ہے، لیکن جو اوریجنل لوگ دنیا میں موجود ہیں ان کے 3D کریکٹرز آپ نہ بنائیں، اس میں تو حقوق العباد والا بھی معاملہ آ جاتا ہے کہ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے اس کی شکل کا کریکٹر بنا کے وہ اس طریقے سے تماشا لگانا شروع کر دیا۔ کافروں کے ساتھ کس حد تک مل کر کام کر سکتے ہیں؟ ہر حد تک کر سکتے ہیں، سوائے جو شریعت نے منع کیا ہے، اس کے لیے میں نے پچھلے دنوں جو ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے وہ آپ دیکھ لیں، جس میں میں نے کافروں کے ساتھ جو 10 قسم کے معاملات، ان کو سلام کرنا اور باقی ساری چیزیں وہ بیان کی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ انفلوئنسر سے کمپنی کی پروموشن کروانا جائز ہے جبکہ پروموشن کرتے وقت میوزیکل انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں، تو میوزیکل انسٹرومنٹ کی بجائے دوسری ساؤنڈز کا ان کو استعمال کرنے کا کہیں نا، باقی اگر آپ کے پاس وہ اختیار نہیں ہے تو اس کا وبال ان کے اوپر ہوگا، آپ پہ نہیں ہوگا۔ میں مرچنٹ نیوی میں ہوتا ہوں، 8 مہینے کے کانٹریکٹ کے لیے ایجنٹ کو پیسے دینے ہوتے ہیں اور یہ ہر دفعہ دینا پڑتا ہے، تو یہ پیسے ایجنٹ کو دینا رشوت میں آتا ہے؟ جی ظاہر ہے، اور کیا ہے، پیسے دینا ضروری ہے کیونکہ پاکستان میں شپنگ کی کوئی کمپنی نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ تو لینے والا مجرم ہے، لیکن اگر آپ کو مجبور کر رہا ہے اس حوالے سے تو پھر آپ کے اوپر تو کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اور راستہ پھر اختیار کریں بجائے اس کام میں پڑنے کے، اور اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر صرف لینے والا مجرم ہوگا، دینے والا تو مجبور ہے۔ جس طرح ہمیں بعض اوقات بجلی کا میٹر لگوانے کے لیے بھی رشوت دینی پڑ جاتی ہے۔ میرے گھر والے بابوں کی جھوٹی کہانیاں بتاتے ہیں، ان سے حوالہ مانگو تو آگے سے کہتے ہیں وہ زیادہ بڑے عالم تھے، ان کو زیادہ پتہ تھا۔ اس صورتحال میں کیا کریں؟ اس صورتحال کے لیے تو چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ ہے، انہیں کہ ان کو یہ پتا تھا، یہ بتائیں ان کو، اور اس کے بعد انہیں کہیں گے اچھا وہ بڑے عالم تھے، ذرا بتائیں قرآن کا کون سا ترجمہ انہوں نے لکھ کے امت کے حوالے کیا، کوئی حدیث کی کتاب ٹرانسلیٹ کی ہو۔ دیکھیں کتنے یہ چلاک ہوشیار تھے، اپنی کتابیں نیٹو لینگویجز میں لکھتے رہے، یعنی اگر کوئی پنجابی تھا نا تو وہ شاعری پنجابی میں ہی کرتا رہا۔ سلطان باؤ ہوں، بابا بلے شاہ ہوں، انہوں نے عربی میں کیوں نہیں شاعری کی؟ ان کو پتا تھا کسی کام کی نہیں ہے، ادھر لوگوں کو عربی آتی ہی نہیں ہے، اپنے سارے کام اپنی زبانوں میں کرتے رہے، قرآن کا ترجمہ انہوں نے اس زبان میں نہیں کیا۔ علی اجمیری صاحب نے کشف المحجوب لکھی ہے، عربی میں تو نہیں لکھی، فارسی میں لکھی ہے۔ قرآن کا ترجمہ کوئی نہیں لکھا، بخاری مسلم کا ترجمہ کوئی نہیں لکھا، چاند ایک آیتیں اور حدیثیں لکھی اس میں، اور وہ بھی ایسا الٹا اس کا فہم بیان کیا کہ اللہ کی پناہ۔ انسان کہتا ہے یار اس میں سے یہ رزلٹ دور دور تک نہیں نکلتا، بات لکھا ہے۔ آپ پیر میر علی شاہ صاحب اتنے بڑے عالم دین، ان کی کتاب پڑھیں غیر اللہ سے مدد مانگنے کے اوپر، وہ وہی بونگیاں جو یہ مارتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں۔ اے پیر میر علی صاحب نے بھی لکھا ہے جی،
اگر ان کا یہ حالت ہے تھلڑے بچے بچونگڑے جو کہہ رہے ہیں ہم ان کی طرف سے آئے ہیں، جس طرح وہ بڑے مرزا کے سامنے آئے تھے ہم اس چھوٹے مرزا کے، انہوں کا حال تسی دیکھ لو بھائی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ المدد یا نماز، المدد یا صبر، اس کے ساتھ لکھا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی جو نماز پڑھتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے. اس میں سے غیر اللہ کی مدد کہاں سے ثابت ہوگی؟ جن کا انٹلیکچوئل لیول، جن کی سمجھدانی اتنی سی ہے، ان بیچاروں نے کیا خدمات کرنی تھی یار. ہمارے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں جو لوگ ہمیں بتا دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں جانتے بھی نہیں اس کی کیا حقیقت ہے. دیکھیں ماضی میں ہوا ہوا کوئی واقعہ کسی کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے، موکلات کے ذریعے، جنات کے ذریعے، ظاہر ہے پاسٹ ٹینس میں ہے نا، ایک چیز ہو چکی ہوئی ہے نا. رہا مستقبل میں ہونے والا واقعہ وہ کوئی نہیں بتا سکتا، سوائے جو بخاری مسلم میں ہے کہ بعض اوقات شیاطین، جنات، فرشتوں سے کوئی بات چوری چھپ کے سن لیتے ہیں اور وہ نجومیوں کو بتاتے ہیں اور وہ اس کے اندر جھوٹ ملا کے عام کر دیتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے وہ معاملہ پھیل جاتا ہے. آپ دیکھ لیں گے ہمارے جو اسٹرالوجی والے، وہ جو لکیریں دیکھ کے اور ذائچے دیکھ کے اور پتہ نہیں پلانٹس کی موومنٹس دیکھ کے جو پیش گوئیاں کرتے تھے، آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کس طرح غلط ثابت ہوئی ہیں. اگر کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے تو وہ اس طرح کی پیشن گوئی بتائے گا کہ پی ٹی آئی والے سن کے خوش ہوں، تو جو کچھ ہو گیا تو انہیں پتہ لگ گیا. اچھا اب میں دیکھ رہا ہوں آپ وہ نوائسی صاحب کے حق پہ پیش گوئیاں کرنا شروع ہو گیا ہے. وہ لاجیکلی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر پیش گوئی کرنے کا مطلب ظاہر ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں یہ ہو رہا ہے. ان سے پوچھیں جو پہلے تم لوگ جھوٹ بولتے رہے ہو، وہ کدھر کے سارے بابے، وہ سارے پامسٹ اور وہ سارے بتانے والے، ٹھیک ہے، کہ یہ ہو جائے گا جناب، یہ جیل سے جناب حضرت یوسف کی طرح نکلیں گے اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سب کچھ کر دیں گے. اب وہ جو دوسری طرف چل پڑے ہوئے ہیں. تو یہ سب کچھ ان کی اٹکل پچو ہوتے ہیں، لگ گیا تو تیر، نہ لگا تو تکا. بس ماضی کی چیزیں بتائی جا سکتی ہیں اور وہ علم غیب سے تعلق نہیں رکھتی، وہ تو اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہے نا. یہ ہو سکتا ہے کہ ماضی کی کوئی بات آپ کے بارے میں پتہ چل جائے کسی کو، لیکن 100% نہیں. اور جو میں نے بتایا وہ تو بالکل نہیں. میں فارمولا لکھ کے دیا رہتا ہوں، جان دیا میرا خیال ہے ایک ایسی سچ پیپر فارمولیاں دا بھی لکھ دئی ہے. جیڑا بابا ایڈا کہنا نا میں پڑھ سکنا، ان کا دیکھ کے پڑھ، چھوڑ دے دل کو. دیکھ 10 کے لکھے اے 10 قومی بچت میں پیسے رکھوائے تھے، اس پر منافع اتنا نہیں ملتا جتنا ڈی ویلیو ہو گیا. بھی جو مرضی ہو جائے، آپ جی اس کا حل میں نے بتایا ہوا ہے، آپ اس چکر سے باہر نکلیں، سونا لے کے اپنے پاس رکھیں، انشاءاللہ ڈی ویلیو نہیں ہوگا، وہ منافع برل وہ جائز نہیں ہوگا. کیا خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ جو ڈومیننٹ لوگ ہیں وہ نہیں پڑھیں گے، عام لوگ پڑھیں گے. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام نہیں پڑھتے تھے، صحابہ کرام کو منع نہیں کرتے تھے. ہے وہ مسلمان ہے، دعائے مغفرت بھی کریں گے. پچھلے دنوں جو طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی طرف ایک خبر منسوب ہوئی تھی تو اس پہ میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی، خودکشی والے کا جنازہ، وہ میں نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی ہوئی ہے. اکثر ویڈیو وغیرہ میں لوگ آپ کو امام کہنا شروع ہو گئے ہیں، تو کیا ایسا کہنا جائز ہے؟ یار تو آڈے کچھ بھی نہیں نے، انہوں نے پتہ نہیں کہ کچھ تسی کہندے ہو، وہ جائز ہے. اور یہ جو امام لکھ رہے ہیں وہ تو انجینئر محمد علی مرزا کی ایبریویشن ہے، EMAM، اور اس سے کوئی ایمبیگوٹی نہیں کریٹ ہو رہی. بھائی امام جو دوسرے والے امام جو ہیں وہ تو I کے ساتھ لکھے جاتے ہیں نا، E کے ساتھ کون سا امام لکھا جاتا ہے مجھے بتائیں. ابھی تک تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ E کے ساتھ کوئی امام لکھا جائے. اور پھر دوسری بات، اگر تمہارے احمد ذا بریلوی صاحب امام احمد ذا بریلوی ہیں، امام اشعری تھانوی ہیں، اور یہ جلالی کو بھی امام جلالی وہ کہتے ہیں، جو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث کو ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اگر امام جلالی امام ہے تو پھر امام کا لفظ ہی پھر بدنام کرنے والی گل ہے نا، ٹھیک ہے نا. اگر کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینی ہو تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اسلام کی دعوت نہیں، اللہ کی دعوت آپ دیں گے. اسلام تو بعد میں آئے گا. اس کے لیے آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں، فرام کریشن ٹو کریٹر، کائنات سے خالق کائنات تک، اور ویئر ڈیڈ گاڈ کم فرام، یہ ویڈیو دیکھیں، خدا کا تعارف کروائیں، اور اس کے بعد پھر اگلی چیزیں سٹارٹ ہوں گی.
اس پرفتن دور میں انسان کیسے مطمئن ہو کہ وہ صحیح راستے پر ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں بھائی، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے مطمئن ہونے کے لیے، تو کوئی معجزہ آپ کے سامنے نہیں ہو جانا۔ ہاں، وہ تو کافر بھی کہتے تھے اس نبی کا کوئی سونے کا گھر ہو تو ہم ابھی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ نے کوئی نہیں مطمئن کیا، سونے کا گھر نہیں ہوا، اوپر دیکھیں تو سونا۔ سورہ بنی اسرائیل میں لکھا ہے اس نبی کا سونے کا گھر ہو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو میں بشر ہوں، رسول ہوں، اس نبی کا معجزہ قرآن ہی ہے، اللہ نے نہیں وہ معجزہ دکھایا، تو مطمئن کرنے کے لیے قرآن و سنت ہے۔ معراج سے پہلے کون سی نماز کیسے پڑھی جاتی تھی؟ نفلی نمازیں ہوتی تھیں، دن کی جو 5 نمازیں یہ نہیں ہوتی تھی، وہ رات کے وقت قرآن پڑھا جاتا تھا نوافل کے اندر۔ اگر عورت گواہی دے کہ میرا نکاح عدت کے بعد ہوا ہے تو کیا اس کی گواہی قابل قبول ہوگی؟ ہاں، اگر وہ جھوٹی نہ ہو عورت تو بالکل قابل قبول ہوگی، اور اگر رج کے جھوٹ بولتی ہے تو پھر کیسے قابل قبول ہوگی؟ باقی جو معاملہ عدالتوں میں چل رہا ہے اگر اس کی طرف آپ کا اشارہ ہے تو میرے بھائی، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی سمجھایا تھا، خدا کے لیے ان مذہبی لیڈروں کو، ان سیاسی لیڈروں کو اپنا مذہبی پیشوا نہ مانیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے ہے کس طریقے سے روزانہ ہر کوئی ایک دوسرے کے بارے میں۔ اب مجھے تو یعنی دکھ ہوا ہے، یہ جو کچھ ٹی وی میں یہ جو مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں، وہ فراڈیا جو ہے ایک، وہ آ کے کہہ گیا اس نے میری عورت بگا لی، اور یہ خود اس جہازوں میں بیٹھ کے سب کچھ کرتا رہا۔ پرانی ویڈیوز بھی شاہ زیب خانزادہ نے پرانی بھی اس کی ویڈیو چلا کے اسے ذلیل کیا تھا کہ پہلے تو یہ کہتا تھا۔ یہ سارے یہ بس چھوڑ دیں۔ عام مسلمان کو 24 گھنٹے کے سنت اعمال کیا ہیں جو ضروری ادا کرنے ہیں؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ شہادتین یعنی 2 شہادتوں کے بعد اللہ رسول کی 5 وقت نماز کو قائم کرنا، سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینا اگر صاحب نصاب ہے، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا۔ باقی ساری چیزیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جیسے نماز کے لیے طہارت کا علم، وضو غسل کا علم، وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو وہ 24 گھنٹے گزارنے کے لیے جو جو چیزیں آپ کی آتی ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا نالج حاصل ہو جاتا ہے۔ 1 ہفتے سے زیادہ نہیں لگتا۔ کس اسکول کے مدرسہ میں بچیوں کو تعلیم دی جائے؟ الہدا انٹرنیشنل جو ڈاکٹر فرد ہاشمی کا ادارہ ہے وہ بچیوں کے لیے بہتر ہے، اور جماعت اسلامی والوں کا بھی جو اسکولنگ سسٹم ہے دار ارقم وہ بہتر ہے۔ پاکستان میں مستقل اسلامی نظام کیسے قائم ہوگا؟ پاکستان میں اسلامی نظام اقامت دین لکھیں، تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی، اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ دنیا میں غلبہ اسلام کیسے ہوگا؟ تلوار سے، دعوت سے، انفرادی تربیت سے، یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن ترتیب سے ہوں گی۔ فی الوقت تو انفرادی تربیت اور دعوت سے کام سٹارٹ کرنا ہوگا کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے، عقائد کی۔ آپ کی رائے میں وکالت کی آمدن کیسی ہے؟ اگر تو جھوٹے طریقے سے جھوٹے کیسز میں آپ کر رہے ہیں پھر تو حرام ہے، اور اگر سچائی کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں تو ثواب کا بھی کام ہے، حلال بھی ہے، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ ڈرائیونگ کے شعبہ سے منسلک افراد نمازوں کو قصر کریں گے یا پوری ادا کریں گے؟ قصر کریں گے جی، پوری زندگی قصر کریں گے اگر وہ شہر سے باہر جاتے ہیں تو ان کے لیے تو آسانی ہے۔ یہ رفع الیدین کرنا ضروری ہے کیا؟ نہ کرنے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ بالکل جی، کرنا ضروری ہے، نہ کرنے والے کی نماز قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ قیامت والے دن جا کے پتہ چلے گا، دنیا میں تو میں نہیں بتا سکتا، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ کعبے کو پہلی نظر دیکھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے؟ اس طرح کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے جی۔ بیرون ملک مقیم ہو، نماز عصر اور مغرب ٹائم پر ادا نہیں کر پاتا، روزانہ کی بنیاد پر نماز عصر اور مغرب ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے؟ نہیں جی، ظہر عصر کٹھی ہو سکتی ہے، عصر مغرب نہیں ہو سکتی، مینج کریں اپنے معاملات کو۔ جیسے آپ نے 346 لیکچرز ریکارڈ کروائے، 346 نہیں سے 344 تھے قرآن کلاس کے، اس طرح حدیث کی کتاب کی ریکارڈنگ کرائیں۔ حدیث کی ضرورت ہی نہیں، میں نے حدیثیں ساری کور کر دی ہیں، ریکارڈنگ کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ ان 344 لیکچرز میں ہزاروں حدیثیں جو آپ کی ضرورت تھی میں نے بیان کر دی ہیں۔ حدیث کو الگ سے ٹاپک بیان کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ جو اختلافی موضوعات ہیں، مثلا نماز کا طریقہ ہے، اس پہ جتنی حدیثیں میں نے بیان کر دی ہیں، تو یہ کوئی ایسی خدمت نہیں ہے کہ جس میں اپنے ٹائم کو صرف کیا جائے۔ ٹائم صرف کیا جائے درس قرآن میں، اور قرآن کی تفسیر میں جو حدیثیں آتی ہیں وہ آپ بیان کریں۔ الگ سے حدیثوں کو
ایک لیکچر کی فارم میں بیان کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ آلریڈی کام ہو چکا ہے اس حوالے سے کہ آپ نے قرآن سے سٹارٹ لے کے اس کے ذیل میں جو جہاں پہ حدیث فٹ ہوتی ہے اس کو بیان کرتے چلے جائیں۔ کیا حقوق العباد بھی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں؟ دلیل 99 بندوں کے قاتل کا واقعہ، اس کو تو خیر موقع ہی نہیں ملا اور یہ ایکسیپشنل کیس ہے، اس کے ساتھ آپ حقوق العباد کو جوڑ کے تو معافی والا معاملہ نہیں کروا سکتے، کیونکہ آپ بخاری مسلم سے اگر یہ پیش کریں گے تو ہم پھر بخاری سے وہ حدیث پیش کریں گے کہ جس نے کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کرنا ہے تو دنیا میں کر لے، ورنہ آخرت میں اسے اپنی نیکیاں دے کے جان چھڑانی پڑے گی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اور مسلم میں حدیث ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن اس حال میں آیا کہ پہاڑوں کے برابر اس کی نیکیاں تھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا اور کسی کو ٹینشن دی۔ قیامت والے دن ایک ایک کر کے وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے اور اس کی نیکیاں لے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کا نامہ اعمال جو پہاڑوں کے برابر تھا خالی ہو جائے گا۔ ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جن کا حق اس نے دینا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب ان لوگوں کے گناہ تیرے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مفلس غریب یہ ہے، اتنی نیکیاں ہو کے بھی مارا گیا۔ تو بھائی یہ ہے، قرآن میں ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کر رہے ہیں وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو دین کو ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہے، جزوی طور پہ ایک شخص کے جی بخاری مسلم میں لکھا ہے ایک عورت بدکار تھی، اس نے موزے میں ایک کتے کو پانی پلایا، بخشی گئی، تو ٹھیک ہے پھر سارے بدکاری کرنا شروع کر دیں اور کتوں کو پانی پلائیں۔ نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے؟ کیا صحابہ کرام نے اس کا مطلب یہ لیا؟ اسی بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ ایک نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، وہ جہنم میں چلی گئی۔ تو دین کو ٹوٹیلٹی میں اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ صرف اللہ کی رحمت کے بیان کے لیے ہوتی ہیں کہ کوئی شخص مایوس نہ ہو جائے، اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی بنیاد کے اوپر گناہ کرنا شروع کر دے۔ اب دیکھیں جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے۔ اب اس کا مطلب کوئی یہ لے گا کہ جی جب تک وہ غرغرہ نہیں آتا میں توبہ نہیں کرنی، یہ تو اللہ کی رحمت کی طرف ایک امید دلانے کے لیے بات کی گئی ہے، نہ کہ اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ترغیب تو یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں انسان کا نہیں ہونا چاہیے، اور جیسے ہی کوئی غلطی ہو، گناہ ہو، فوراً اللہ کی طرف رجوع لائے۔ لو جی تہاڈا پورا تھدا میں مکا چھڑیا جی اللہ دے فضل نال، اے پہ آ جائے تہاڈا تھدا۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، بالخصوص فلسطین میں، کشمیر میں، انڈیا میں، چائنا میں، یمن میں، عراق میں، افغانستان میں، شام میں، جہاں کہیں مسلمان قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، پاکستان میں بھی، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما،
اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، حاضرین کے دلوں میں جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔